السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہمارے 10th کلاس کا یہ چھٹا لیکچر ہے اور آج ہم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 16 تا 20 پڑھیں گے۔ پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا صدق الله العظيم۔ اس سے پچھلی آیات میں پچھلے لیکچر میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ جو منافقین کا وہاں پر کیا طرز عمل تھا غزوہ احزاب کے موقع پر، کہ ان میں سے بعض تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جو ہے بہانے بنانے لگے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، اور بس وہاں سے ان کے دونوں جو گروہ تھے اور بعض جو ہے وہ دوسروں کو بھی تیار کرنے لگے کہ یہاں سے بھاگ چلو، اور خیر وہ جو ان کا جو مقصد تھا وہ وہاں سے فرار ہونا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ حالانکہ انہوں نے پہلے وعدہ کر لیا تھا کہ اب ہم میدان جنگ سے پیٹ نہیں پھیریں گے، تو اس کے باوجود یہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہیں۔ تو پھر آگے انہی کے بارے میں دوبارہ فرما رہے ہیں، فرمایا قل، اے نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ لن ينفعكم الفرار، تمہیں جو ہے ہرگز نفع نہیں دے گا، تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دے گا فرار ہونا، بھاگ جانا۔ ان فررتم من الموت، اگر تم موت سے بھاگ جاؤ، اب القتل یا قتل ہونے سے تم جو ہے وہ بھاگ جاؤ، وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس وقت تک لا تمتعون، تمہیں نہیں فائدہ ہوگا مگر تم نہیں فائدہ اٹھاؤ گے مگر بہت تھوڑا سا۔ اللہ فرمانے کہ اگر تم موت سے بچ کر چلے بھی جاؤ، یہاں سے تمہیں موت سامنے نظر آ رہی ہے اور قتل ہونے سے تم بچ بھی جاؤ، تب بھی جو ہے تمہیں یہ فائدہ نہیں ہوگا تمہیں، کیونکہ انسان نے مرنا اسی وقت پر ہوتا ہے جب اس کو موت اس کی تقدیر کے اندر لکھی جا چکی ہوتی ہے۔ اور بھی ہمارے یہ وجہ تمتعون الا قلیلا، اور یہ تمہیں جو فائدہ ہوگا یہ بہت تمہیں تھوڑا فائدہ ہوگا، اور حقیقت میں ہے یہ ایسے کہ اور کتنا عرصہ زندگی یعنی کہ انہوں نے گزار لی ہوگی۔ اب اگر جس طرح اب ہم دیکھیں آج سے 1400-1500 سال بعد، تو اب ان کے جو منافقین وہاں سے جو بھاگ گئے تھے ان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے، اور جو صحابہ کرام جو وہاں پر ڈٹے رہے تھے وہ بھی جو ہے وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ وقت دونوں کا ختم ہو گیا، لیکن ایک جو ہے وہ طبقہ کامیاب ہو گیا اور ایک طبقہ جو ہے وہ ناکام ہو گیا۔ زندہ کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا، تو اللہ فرمانے کہ تم اگر بھاگ بھی جاؤ تو تمہیں اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو قل من ذا الذی، قل اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ من ذا الذی یعصمکم من اللہ، کہ تمہیں من ذا الذی یعصمکم من اللہ، تمہیں اللہ تعالیٰ سے کون شخص بچا سکتا ہے؟ اذ ارادہ بکم سوءا، اگر اللہ تعالیٰ تم سے برائی کا ارادہ کر لے، تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے، آپ ان سے کہیں کہ اگر اللہ تم سے برائی کا اور نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو تمہیں اللہ سے کون بچا سکتا ہے؟ او ارادہ بکم رحمہ، یا جو ہے اللہ تم سے رحمت کا ارادہ کر لے، بھلائی کا ارادہ کر لے۔ اگر تم سے بھلائی کا ارادہ کر لے، تمہارے پر رحمت نازل فرما دے، تو کون اس رحمت کو ہٹا سکتا ہے؟ اور اگر برائی کا ارادہ فرما لے تو کون اس برائی کو دور کر سکتا ہے؟ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور یہ لوگ نہیں پائیں گے
ولا یجدون لهم من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے لیے، ولا یجدون لهم، اور یہ لوگ اپنے لیے نہیں پائیں گے اللہ کے سوا نہ کسی کو دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اللہ کے سوا کون مدد کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ اللہ پاک ہمارا جو ہے ہمارے ذہن کے اندر ہمارا عقیدہ بھی یہ بنا رہے ہیں، اور یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ زندگی اور موت کا خالق تو ہی ہے، اگر اس سے دوستی نہ لگائی تو بس پھر ساری زندگی جو ہے وہ ضائع ہو گئی، پھر آدمی نقصان کے اندر ہی ہے۔ تو ہمارے کہ بلائے جنا، اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو دوست نہیں پائیں گے اور کسی کو مدد کرنے والا نہیں پائیں گے۔ دنیا کی ساری دوستیاں، سارے رشتے ایک نہ ایک وقت پر آ کر، ایک نہ ایک دن آ کر جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، ان کا ایک وقت جو ہے محدود ہوتا ہے، دنیا کے اندر ختم ہو جاتے ہیں، اور جو ہے وہ ماں باپ کا جو رشتہ ہے اور جو ہے اولاد کا جو رشتہ ہے، یہ قیامت والے دن یہ بھی سارا کچھ ختم ہو جائے گا کہ وہاں پر ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی۔ تو اللہ ہمارے کہ جو اللہ سے دوستی لگا لے گا وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ کہ قد یعلم اللہ المعوقین، اللہ تعالیٰ جانتا ہے المعوقین، معوقین کا ہم نے یہاں پہ لکھا ہے، مطلب اس کا لکھا ہے معوقین، شاید یہ رہ گیا معوقین، کہ المعوقین رکاوٹیں ڈالنے والے، منع کرنے والے۔ معوقین کا مطلب رکاوٹیں ڈالنے والے اور منع کرنے والے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے المعوقین، رکاوٹیں ڈالنے والوں کو، منع کرنے والوں کو تم میں سے، والقائلین، اور ان کو بھی جانتا ہے جو کہنے والے ہیں، یہ قائلین کا مطلب کہنے والے، اور ان کہنے والوں کو بھی جانتا ہے لاخوانہم، جو اپنے بھائیوں سے کہہ رہے تھے ہلم الینا، ہمارے پاس چلے آؤ۔ اللہ ہمارے کہ یہ جو تم آپس میں باتیں کرتے ہو اور جو منافقین جو آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں اور رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، اللہ پاک ساری چیزوں کو جانتا ہے، اور والقائلین، اور ان کو بھی جانتا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں اپنے بھائیوں سے ہلم الینا، ہمارے پاس آ جاؤ، ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور یہ لوگ خود لڑائی میں نہیں آتے مگر بہت تھوڑا۔ اشحۃ علیکم، یہ کیوں نہیں آتے؟ اشحۃ علیکم، اس لیے کہ تمہارے بارے میں یہ بخل کرتے ہیں۔ اشحہ کا مطلب ہوتا ہے بخل کرنا، لالچ کرنا، طمع کرنا۔ اشحۃ علیکم، کہ تمہارے اوپر جو ہے بخل کرتے ہوئے، فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جب آ جاتا ہے خوف، تو رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ، تو آپ ان کو دیکھیں گے، يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، کہ یہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ منافقین جو ہیں جب ان کے اوپر خوف آ جاتا ہے تو رَأَيْتَهُمْ، آپ ان کو دیکھیں گے، يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، یہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، یہ خوف کی حالت میں آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ تدور اعینہم، آنکھیں گھما گھما کر، کالذی یغشی علیہم الموت، گویا کہ یغشی علیہ، ان کے اوپر طاری کر دی گئی ہے، من الموت، موت کو طاری کر دیا گیا ہے۔ تو جب خوف کی حالت کے اندر ان کو پتہ ہے، یہ بات سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا، کہ جب ظاہری بات ہے جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مومنین ہیں اللہ تعالیٰ انہی کی مدد فرمائیں گے، تو اللہ کی مدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی آئے گی، آپ کے ساتھ جو رہنے والے انہی لوگوں پر آئے گی۔ جب خوف آتا ہے تو آپ کی طرف آنکھیں گھما گھما کر دیکھتے ہیں، اور ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے ان کے اوپر موت کی غشی طاری ہو گئی ہے، موت ان کے اوپر طاری ہو رہی ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، پس جب خوف چلا جاتا ہے تو سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ، تو یہ زبان درازی کرتے ہیں، سَلَقُوكُم، تیز تیز زبان چلائیں گے، بِأَلْسِنَةٍ، زبانیں، سَلَقُوكُم، یہ آپ سے جو ہے وہ زبان درازی کریں گے، حِدَادٍ، تیز، لیکن تیز تیز باتیں کریں گے، اور جب یہ خوف چلا جائے، اور ان کی یہی کیفیت تھی، جب خوف چلا جاتا اور جو ہے مسلمانوں کو فتح ہو جاتی تو اور مال غنیمت کے تقسیم ہونے کا وقت آتا تو یہ زبان درازی کرتے، نہیں جی ہم نے بھی اس میں حصہ لیا تھا، ہمیں بھی حق دو، انصاف کرو، اور اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے۔ تو ہمارے کہ جب خوف جاتا رہے تو سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں جو ہے وہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کریں، تم سے بات کریں۔ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، کہ مال پر لالچ کرتے ہوئے، خیر کا مطلب مال، کہ مال پر جو ہے وہ لالچ کرتے ہوئے، بخل کرتے ہوئے اس کے اوپر کہ تیز سے زبان سے گفتگو کریں تاکہ ہمیں بھی مال مل جائے۔ اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم، اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں کیفیت بیان فرمائی۔ خوف کی حالت میں جب حقیقت کے اندر جو ہے جہاں پر قربانی دینے کا وقت آتا ہے تو اس وقت ان کی حالت کیا ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرما دیتے تو تب ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ فرمانے کہ اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، ظاہراً ایمان لے آئے ہیں لیکن حقیقت میں یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ فاحبط اللہ اعمالهم، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا، ضائع کر دیا۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور ان کے اعمال کو برباد کرنا، ضائع کر دینا اللہ تعالیٰ کے اوپر بہت آسان ہے۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یہ لوگ گمان کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، الاحزاب کہ فوجیں، لم یذهبوا کہ نہیں گئیں، فوجیں یہ گمان کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر لشکر دوبارہ آ جائیں، فوجیں دوبارہ آ جائیں،
تو یودو یہ تمنا کریں گے کہ لو انہم بادون فی الاعراب، کہ کاش لو انہم کاش کہ یہ لوگ ہوتے بادون فی الاعراب بدوؤں کے اندر رہتے ہوتے، صحرا نشین ہوتے، صحراؤں کے اندر جو رہنے والے، اطراف کے اندر جو دور دراز کے علاقوں کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں دیہاتوں میں، یہ لوگ بھی وہاں رہتے ہوتے ہیں۔ یسألون عن انبائکم، یہ سوال کرتے پوچھتے عن انبائکم، تمہارے بارے میں خبریں پوچھتے، تمہاری خبروں کے بارے میں آتے جاتے لوگوں سے دریافت کرتے۔ جو جب بھی کوئی حملہ ہوتا ہے یا کوئی مصیبت وغیرہ آتی ہے تو وہ جو بھی کوئی دشمن اٹیک کرتا ہے وہ وہاں پر جو شہر کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ تو اللہ ہمارے کہ یہ جو ہے نا یہ ان کا یہ گمان ہے کہ لشکر جو ہے ابھی نہیں گئے، اللہ تعالیٰ نے آندھی کو بھیج دیا، فرشتوں کو بھیج کے سارے کے سارے وہ بھاگ گئے۔ اب ہمارے کہ اگر یہ لوگ لشکر دوبارہ یہاں پر آ جائیں تو پھر ان کی حالت وہی ہوگی، تمنا کریں کہ کاش کہ ہم لوگ جو ہے نا دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہوتے اور بس وہاں سے مسلمانوں کے بارے میں خبریں پوچھتے ہوتے کہ ہاں اب ان کا کیا حال ہے، اب ان کا کیا حال ہے، اگر ان کو فتح ہو گئی ہے تو پھر ہم بھی ان کے ساتھ جا کے شامل ہو جائیں، اگر فتح نہیں ہوئی تو پھر جو ہے وہیں پر بیٹھے رہیں۔ ان کی یہ کیفیت ہے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر یہ ہوں، اگر تمہارے درمیان میں ہوں لیکن تمہارے ساتھ ہوں تو مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، تو نہ قتال کریں مگر بہت تھوڑا۔ تو جب تمہارے ساتھ ہوتے ہیں تو قتال بالکل نہیں کرتے، بہت تھوڑا سا قتال کرتے ہیں۔ اور ویسے ان کی کیفیت جب جنگ ختم ہو جاتی ہے، خوف ختم ہو جاتا ہے تو یہ اپنی زبانیں دراز کرنے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور جو ہے اپنے مال غنیمت میں سے اپنا حصہ لینے کے لیے، اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ تلخ کلامی کے تک بھی ان کی نوبت آ جاتی ہے۔ اور حقیقت میں ان کی حالت یہ ہے کہ جب مدد کا وقت آتا ہے تو تب جو ہے ان کا یہ بالکل جو ہے یہ مدد کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ آج کا ہمارا تھا۔ اس میں مشکل الفاظ کافی سارے اس میں مشکل الفاظ ہیں، تو اس کو دیکھ لیتے۔ تم بتاؤ نا کہ تمہیں فائدہ دیا جاتا ہے، تمہیں فائدہ دیا جائے گا، یا وہ بچاتا ہے، بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ہے نا کہ تم سے اللہ تعالیٰ، اگر اللہ تعالیٰ تم سے بھلائی کا یا برائی کا ارادہ کر دے تو تمہیں اللہ پاک سے کون بچا سکتا ہے؟ ہلما آؤ اشفقت سخت بخیل کنجوسی، تدور اعینہم ان کی آنکھیں گھومتی ہیں، یوشا غشی تاری ہوتی ہے، سلکوکم وہ تمہارے ساتھ زبان درازی کریں گے، خداد تیز احبطہ ضائع کر دیا، الاحزاب گروہ حزب ان کی جمع ہے، بادونا صحرا نشین صحرا میں رہنے والے لوگ، الاعراب بدو یہ بدو بھی ہے وہ صحرا کے دیہاتی بالکل لوگ جو ہوتے ہیں، انباء خبریں واحد جو ہے اس کی نبع ہے۔ اور ان آیات کے اندر جہاد میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تو وہ ہم نے جو ہے وہ یہ پڑھ لیا کہ جو یہ ان کی جو کیفیت بیان فرمائی کہ اللہ فرمانے کہ ان کو جو رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں ہم ان کو خوب جانتے ہیں، اور یہ ان کی کیفیت کیا ہے کہ جب خوف آ جاتا ہے، جب خوف چلا جاتا ہے، جب خوف آتا ہے تو آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہی ہمیں اس سے جو ہے وہ نجات دلائیں گے اور آپ کے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی، اور جب وہ خوف جو ہے وہ چلا جاتا ہے تو اپنی زبانیں تیز کر لیتے ہیں اور جو ہے آپ سے جو ہے اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں، مال حاصل کرنے کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی کیفیت تھی۔ تو یہ آج کا ہمارا جو ہے یہ سبق تھا۔ امید آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اور سمجھ بھی آیا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی بات پوچھنا ہو یا اپنی کسی رائے کا اظہار کرنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔